رسالت اللہ اکبر. ابھی تو ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حضور کا نام لینے والے پر رب کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. اور آپ پشیماں اور ششتے ہیں. کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت یہ ہمارے ابا جی کی وصیت ہے حضرت آدم پاک کی. یہ ذہن میں رہے. اب میں باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں اور احادیث ہزار میرے ذہن میں اس وقت موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا نا، فلما ایقن آدم بالموت فاخذ بید الشیث بِعِمَارَةِ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اے میرے بیٹے میرا آخری وقت ہے. شیث تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. تقوی کو کبھی نہ چھوڑنا اور درمیانی راہ کو بھی کبھی نہ چھوڑنا. اپنے بھائیوں کو سمجھاتے رہنا. اور ایک جملہ اور انہوں نے ساتھ فرمایا کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنب اسم محمد. اور اے میرے بیٹے جب کبھی بھی تو اللہ کا نام لے تو جوڑ کر ساتھ محمد عربی کا نام لینا. فاذکر الی جنب اسم محمد، فاذکر الی جنب. یہ دیکھیں میری طرف آپ یہ جو جگہ ہے اس کو آپ یہ جو جگہ ہے اس پہلو کو عربی میں کہتے ہیں جم 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 جیم نون با جم. تو حضرت آدم فرمایا تو ساتھ ہی کہہ دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کر نام لینا. کیوں؟ کلما ذکرت اللہ تعالیٰ فاذکر الی جنب اسم محمد. اے میرے بیٹے ان کا نام لینا. کیوں کہ انی رأیت اسمہ مکتوبا علی اقوام العرش. جب رب نے مجھ میں روح پھونکی اور میری آنکھ کھلی تو تیرے باپ آدم نے سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد جس شے کا نظارہ کیا وہ نام محمد تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یہ حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ میں نے آنکھ کھلنے پر ان کا نام دیکھا. اور یہ طویل حدیث شریف ہے. پھر ثم انی ترکت السماوات، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی میرے رب نے کرائی مجھے. آدم پاک فرماتے ہیں ثم انی ترکت السماوات، میں نے نہیں دیکھی جہاں پر نام محمد نہ لکھا ہوا. پھر ثم اسکننی الجنہ، ربی اسکننی الجنہ. وہ جنت میں تو جب میں جنت میں داخل ہوا تو باب جنت پر بھی نام محمد. جب میں اندر پہنچا تو اس کے در و دیواروں پر بھی نام محمد. جب میں اور آگے ہوا تو اس کے اشجار پر اوراق پر اسمار پر بھی نام محمد. وعلی الحجب الجنہ، اور جنت کے پردوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا تھا. اور جب حوریں مجھے سلام کرنے کے لیے میرے پاس آئیں تو میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں بھی نام محمد لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ صدقہ محمد عربی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور یہ دیکھیں جنت کے در و دیوار پر نام محمد. اب آدم پاک نے نہیں لکھا، انہوں نے دیکھا نام اللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام سے محبت کرنے والا خود خدا ہے. اور وہ حضرت حسان بن ثابت کا یہاں ایک شعر یاد آیا ہے مجھے، وہ میں ضرور سنا دیتا ہوں آپ کو. حضرت حسان بن ثابت دیکھیں یہ 14ویں صدی کا کوئی شاعر نہیں اور نہ ہی یہ کوئی 14ویں صدی کے مولانا صاحب ہیں اور نہ ہی کوئی محقق و مفسر ہیں. یہ وہ صحابی ہے کہ جو کلام پڑھتا ہے مصطفیٰ پاک سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں اور رسول اللہ اٹھ کر اپنی چادر انہیں عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں لا یبدد اللہ فاقا، خدا تیرے چہرے کو سلامت رکھے، اس منہ کی مہر کو یعنی دانتوں کو کبھی منہ سے تو میری تعریف کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں، ان کی عمر 120 سال. سبحان اللہ.
ان کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال. پیار سے بولیں. 120 سال. 120 سال کی عمر کا بوڑھا کبھی دیکھا ہے آپ؟ نہیں. اس کا چہرہ دیکھا ہے کبھی؟ حضرت حسان کا 120 سال کی عمر میں آپ کے چہرے پر جھری نہیں تھی. اللہ اکبر. کیا بات ہے. یہ ذرا توجہ ہے. اور مزید سنیے، یہ احادیث نہیں سنا رہا ہوں، یہ 40 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، مولا علی کی خلافت کے دور میں. خیال رہے حضرت حسان بن ثابت 120 سال کی عمر کو پہنچ گئے، دانت سلامت ہے. دانت مل کر پیار سے بولے کیا ہے؟ سلامت ہیں. دانت ان کے کیوں سلامت ہے؟ 120 سال کی عمر میں دانت ان کے سلامت ہیں. اور جب دانت کبھی ٹوٹتا ہے، بتلائیں حضور کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر ہے نہیں. تو پھر توجہ دائیں بائیں کیوں کھب جائیں. یہ فرق ہے اصحاب میں اور ہم میں. جو ہمارے دلوں میں وسوسے، شکوک، شبہات ہیں نا، وہ اس لیے کہ ہم نے حضور کے ذکر کی اہمیت کو نہیں جانا. جب مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہوتا تو اصحاب ایسے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ ہے اور وہ اگر سر کو حرکت دی تو اڑ جائے. حضور پاک کا نائی جب بال تراشتا تو حضرات اصحاب ان کے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ. یہ سارے سنیں. اور بالخصوص میرے یہ جو پڑھے لکھے حضرات ساتھی ہیں، یہ ضرور غور سے سنیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون الا ان تقع شعرة في جد رجل من. یہ ابن ماجہ ترمذی کی روایات ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی کتب ہے یہ، کہ جب نائی مصطفیٰ کریم حجام جو ہوتا ہے، جب یہ حضور کے بال تراشتا تو حضرات اصحاب اس حجام جو ہوتا تھا اس حجام کا طواف کرتے، اس نائی کا طواف کرتے. اطاف بہی اصحابہ، اور مقصد اس نائی کا طواف کرنا نہ تھا، اور نہ ہی وہ کسی بندے کے طواف کو عبادت سمجھتے تھے. وہ تو صرف ایک خدا کو خالق اور مالک جانتے تھے. انہوں نے تو 313 بتوں کو پاش کر دیا تھا مصطفیٰ کے کہنے پر. وہ صرف واحد اللہ کی ذات کو معبود مطلق مانتے تھے. پھر سبب کیا تھا نائی کے گردا گرد پھرنے کا اور اس کا طواف کرنے کا؟ اس کا جواب بھی انس بن مالک نے خود دیا. فرمایا فما یریدون الا ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل منهم. ان کے طواف کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آمنہ کے لال کی زلف کا کوئی بال زمین پر گر جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. کس درجے پر ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصحاب کے دل میں، اور خود خدا کی، اور خدا کو کس درجے کی محبت ہے آمنہ کے لال سے کہ نام لکھوایا. بات یہ ہو رہی تھی، نام لکھوایا کس نے؟ اللہ نے. مل کر پیار سے کہیں اللہ نے. جس کے لبوں سے اللہ کا نام نکلے گا انشاءاللہ اس کے دل سے یہ نام ساری ظلمت کو مٹنے کا سبب بن جائے گا اس کے لیے. مل کر بولے نام کس نے لکھا ہے؟ اللہ. اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو یہ انہوں نے خود دیکھ لیا یا دکھایا گیا. کیا بات. خود تو نہیں دیکھا، دکھایا گیا. خود تو نہیں انہوں نے لکھا، لکھایا گیا. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مہر مقرر ہوا وہ بھی مصطفیٰ کریم پر درود و سلام 20 مرتبہ پڑھنا مقرر کیا گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور جنت کے در و دیوار پر انہوں نے اس اسم مبارک کو دیکھا. پھر
انہوں نے اپنے بیٹے شیش کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا سن میرے بیٹے، یہاں دنیا میں بھی ہوا چلتی ہے اور درختوں سے ٹکراتی ہے اور درختوں کے پتوں کی آواز سرسراہٹ کی صورت میں آتی ہے، جنت میں تیرا باپ رہا ہے، یہ حضرت آدم فرما رہے ہیں، جنت میں تیرا باپ رہا ہے، وہاں کے اشجار کو میں نے دیکھا، وہاں کے اسمار کو میں نے دیکھا، وہاں کی آب و ہوا کو میں نے دیکھا، جب وہاں ہوا چلتی ہے نا جنت میں اور وہ درخت کے پتوں سے ٹکراتی ہے تو پتوں سے سرسراہٹ کی آواز نہیں آتی، محمد محمد کی آواز آتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں دلیلیں اس بات کی کہ اللہ کے پیش نظر آمنہ کے لال سے بڑھ کر عزت و توقیر والا کوئی، اور ایک طرف یہ اور دوسری طرف اس کا اعلان خود حضور نے فرمایا، اپنی عزت و توقیر جو اللہ کے ہاں ہے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اصحاب ذکر کر رہے تھے کہ حضرت آدم کا یہ مقام ہے، حضرت نوح کا یہ مقام ہے، حضرت ابراہیم کا یہ مقام ہے، حضرت موسیٰ کا یہ مقام ہے، حضرت عیسیٰ کا یہ مقام ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خرجہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف حضور نکل آئے، ہماری طرف آئے اور حضور نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے اپنے کانوں سے تمہارا تعجب دیکھ لی، سن لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے تمہاری گفتگو سن لی، انا ابراہیم خلیل اللہ، تم یہی کہہ رہے تھے نا ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہو کذالک، بالکل وہ ہے، اور تم یہ کہہ رہے تھے وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، بالکل ہے، اور تم کہہ رہے تھے وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ اللہ کی روح اور کلمہ ہے، وہو کذالک، بالکل اسی طرح ہے وہ۔ پھر حضور نے فرمایا تم کہہ رہے تھے وآدم صفی اللہ ہے، آدم اللہ کا صفی ہے، وہو کذالک، بالکل اسی طرح ہے وہ ہے، الا وانا حبیب اللہ، لیکن تم نے یہ غور نہیں کی اصحاب کہ وہ کلیم ہے، وہ صفی ہے، وہ روح اللہ ہے اور وہ خلیل اللہ ہے اور نوح نجی اللہ ہے، لیکن کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو محبوب مطلق ہونے کا مقام حاصل ہو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا میں تکبر سے یہ بات نہیں کہتا، مگر پوری کائنات میں رسول و نبیوں میں بھی رب نے جسے حبیب بنایا ہے وہ میں محمد ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، اور مشفقین اور مومنین، توجہ، فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حمد کا جھنڈا کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اسائی جب آسا ربو کا مقام محمودہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، فلسو وجو کی کرب کا فتردہ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ کیا ہے مقام محمود؟ آمنہ کلال، حضور پر نور، شافع یوم محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام المرسلین، نبی غیب داں، شفیع مجرماں، وسیلہ بے کساں، محبوب انس و جان۔ اللہ کا محبوب مطلق فرماتا ہے یہ مقام محمود وہ ہے جو اس پر فائز ہوگا، مخلوق و خالق مل کر اس کی تعریف کریں گے۔ اگر سمجھ آئے تو پیار سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زیادہ زور بے شک نہ لگائیں اور دھیمے لہجے میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مقام محمود وہ ہے کہ اس پر فائز ہونے والے کی تعریف بیک وقت خالق بھی کرے گا اور مخلوق بھی کرے گی، یعنی یہ وہ مقام ہے جس پر آمنہ کا لال جب فائز المرام ہوگا تو مخلوق بھی کہے گی آپ جیسا نہ دیکھا نہ سنا، اور خالق کہے گا آپ جیسا ہم نے بنایا نہیں۔
انا حامل لواء الحمد ولا فخر انا حامل لواء الحمد ولا فخر. پھر فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع، اور میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں پہلی، میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں پہلی. انا اول شافع اول شافع اول شافع اول شافع اول شافع اول شافع اول شافع. سبحان اللہ. میں کوئی پاگل تو نہیں، دیوانہ تو نہیں کہ میں بار بار اس کی رٹ لگا رہا ہوں، مگر میں دیوانہ عشق رسول میں ضرور ہوں. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. بار بار اس لیے یہ رٹ انا اول اول اول. اس پورے مجمع سے فقیر آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے استفسار کرتا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ اول کا معنی کیا؟ کچھ بولیے، پہلا پھر بولیے، پہلا پیار سے پھر بولیے. پہلا غریب نوازو، لجپالو، مہربانو، محبت کرنے والوں، شفقتوں سے حضور پر نور کی محبت کرنے والوں کا بھی ادب کرنے والوں، دل سے بتاؤ اگر اول سے بھی پہلے کوئی ہو تو وہ اول ہوتا ہے؟ بولو نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ حضرت اپنی کلاس میں اول آئے ہیں، پھر ساتھ ہی یہ کہہ دوں یہ ان کے کلاس فیلو ہیں اور یہ بھی اول آئے، تو کیا دو اول ہوتے ہیں؟ اونچا بولیے. نہیں، اول ایک ہی. قرآن بھی شفیع ہے. فرمایا فقرؤ القرآن، اے میرے اصحاب قرآن پڑھا کرو، اے میری امت قرآن پڑھا کرو. فقرؤ القرآن، اے میری امت قرآن پڑھو. ان القرآن یاتی یوم القیامہ شفیعا، قرآن شفیع بن کر قیامت کے دن آئے گا. تو اس کا مطلب قرآن بھی شفاعت کرے گا. اور آپ کا جب چھوٹا نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اگر کسی کو یاد ہے تو وہ دعائیں اللہم اجعل لنا فرطا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا. آپ نے غور کیا ہے؟ آپ کا چھوٹا سا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے آپ اس کو بھی شفیع مان رہے ہوتے ہیں، اور بلا تخصیص. ہم کسی بھائی کی بات نہیں کرتے، ہمارے دیوبندی بھائی، بریلوی بھائی، سنی بھائی، شیعہ بھائی، سارے بھائی ہیں، یہ سارے پڑھتے ہیں اور کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں. کیا خیال ہے؟ سارے پڑھتے ہیں. شافعی یہ پڑھتے ہیں نا. یا اللہ اس کو شافعی بنا. وہ جس غریب نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ جو نہ رحمت للعالمین ہے، نہ شفیع المذنبین ہے، نہ خاتم النبیین ہے، نہ ہی رب نے اس کے کندھے پر کبھی ہاتھ رکھا ہے، نہ ہی اس نے رب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے، نہ ہی رب اس پر درود و سلام بھیجتا ہے، وہ بھی تمہارا شفیع ہے. تو بتلاؤ جس کی امت میں پیدا ہونے کے سبب یہ شفیع ہے اس کے اپنے شفیع ہونے کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور اچھا تو چھوٹا بچہ شفیع ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاتھ تھوڑا سا ایسے کر کے بتلائیں، ہوا نہ ہوا؟ چلیں اب ہوا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی اجازت ہوتی سنا دیتا ہوں اس پہ. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو نابالغ بچہ ہے وہ فوت جو ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو ناف سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ذہن میں رہے کس ماں باپ کو، یہ ذہن میں رہے. ذرا توجہ کا طلبگار ہوں گا میں کچھ لمحوں کے لیے. کس کو پکڑ کے لے جائے گا؟ ایسی ماں باپ کو نہیں جو جنتی ہو. سبحان اللہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایسے ماں باپ کو نہیں پکڑ کے ناف سے لے جائے گا. اور جو کلمہ حدیث شریف ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں. حضور فرماتے ہیں وہ رب سے بحث کرے گا، وہ نابالغ بچہ، اور وہ کہے گا پروردگار عالم یا مجھے دوزخ میں پھینک یا میری ماں باپ کو جنتی فرما.
اور میرے اور آپ کے آقا جن کا نام ہم کلمے میں پڑھتے ہیں جزء ثانی میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، تو اب آپ کو ہر بات حضور کی ماننی پڑے گی، وگرنہ کلمے میں نام لینے کا حضور کا کوئی فائدہ رہے گا نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس بچے کے سبب اس کے جہنمی ماں باپ کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خیال رہے کہ یہ بچے کی شفاعت بھی اول نہیں ہے، اور خیال رہے کہ قرآن کا بھی شفیع ہونا اول نہیں ہے۔ اچھا یہ ولی بھی شفاعت کریں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، چلیں اگر کسی کو ولی کے لفظ سے تھوڑی الرجی ہو تو مومن کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مومن کہہ دیتے ہیں، ذرا سب کو آسان ہوگا سمجھنا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی حدیث شریف ہے ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف یوم الناس یوم القیامت صف، ابن ماجہ نے قیامت کے دن ایسے صفے لگا لیں گے لوگ، لگا کے لیں گے، لگوائی جائیں گے، سبحان اللہ، بنوائی جائیں گی، سبھی بنوائی جائیں گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سامنے سے ایک جہنمی گزرے گا، یمر الرجل من آل النار علی الرجل، ایک جہنمی بندہ قیامت کے دن سامنے سے گزرے گا، کس کے سامنے سے؟ کس کے سامنے سے؟ سبھی جنتیوں کی ہوں گی، سبھی کس کی ہوں گی؟ اہل الجنہ جنتیوں کی ہوں گی، اور جہنمی بندہ سامنے سے گزرے گا، یمر الرجل من اہل النار علی الرجل، جہنمیوں میں سے ایک آدمی گزرے گا اور وہ ایک بندے کو پہچان لے گا اہل جنت میں سے، جو بندہ اہل جنت میں سے ہوگا اس کو پہچان کر کہے گا اما تذکر یوم استسقیت فسقیت لک شربا۔ اب دیکھیں یہ کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، آمنہ کے لال کی حدیث شریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں یہ جملے پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی محرر کی تحریر نہیں ہے کہ کسی مصنف نے کسی ادیب نے اپنی ادبی مشغابیاں دکھا دی ہوں، یہ اس محبوب کا فرمان ہے جو لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتا جب تک اس کا رب نہ چاہتا۔ سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا محبوب لب مبارک جو ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، تحرک بخشتا ہے اپنے شفتین کو، اس میں بھی ہماری مشیت اور ہماری رضا ہوتی ہے۔ تو کیا یہ جو قیامت کے دنوں کا نقشہ مصطفیٰ کھینچ رہے ہیں یہ حضور اپنے پاس سے کھینچ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ دنیا کا کوئی بندہ قیامت کے بارے میں اپنی مرضی سے بات کر سکتا ہے؟ اور جب ایک عالم نہیں کر سکتا، مولوی نہیں کر سکتا، مفتی نہیں کر سکتا، شیخ الحدیث نہیں کر سکتا، آمنہ کا لال ویسے نہیں کر سکتا، جب تک آمنہ کے لال کو اس مخبر نے، سبحان اللہ، خبر دینے والے نے، اس مخبر نے جب تک آمنہ کے لال کو مخبر نہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں یہ جہنمی جب گزرے گا تو اہل جنت میں سے کسی بندے کو بولے گا کہ اما تذکر یوم، اما تذکر یوم، آپ کو وہ دن یاد ہے؟ وہ دن آپ کو یاد ہے؟ وہ دن آپ کو یاد ہے؟ استسقیت، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا پانی پلانا، فسقیت لک شربتا، اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ میں مجمع کو دیکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ، اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے بتلانا چاہتا ہوں ہے حضور کی امت میں جس نے پانی پیا، اور یہ جہنمی حضور فرماتے ہیں اس کو کہے گا آپ کو وہ دن یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں یاد ہے۔ تو وہ کہے گا قبلہ ہم تو ہو گئے دوستی، آپ ہو گئے جنتی،
اچھا تو نہیں ہے نا آپ جنت میں چلے جائیں ہمیں چھوڑ کر. سبحان اللہ. اب سنیے آمنہ کے لال کے کلمات. فَيَشْفَعُ لَهُ. ان دونوں کو عربی آتی ہے اس لیے یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. آپ برکت کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. فَيَشْفَعُ لَهُ. وہ پانی پینے والا رب کی برگاہ میں اس کی سفارش کرے گا کہ اینو جہنم میں نہ بھیج، میرے مولا نے پانی پلایا ہے. آمنہ کا لال فرماتا ہے رب اس کی سفارش قبول فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ. پھر سنیے غریب نوازو، پھر سنیے. اچھا حضور فرماتے ہیں سما یمر الرجل. پھر ایک اور جانوی دیکھیں نا، جب یہاں کچھ چیز تقسیم ہو رہی ہو نا تو ایک بندہ ہے تو دو چار دیکھنے والے وہ بھی آ جاتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل دل سے بتائیں. بالکل. آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں نا ایک نوٹوں کی گڈی لے کر، تو آپ دو چار پانچ نوٹ دیں گے، دائیں بائیں سے بچے کافی اکٹھے ہو جائیں گے. دیکھا جو ان کو بانٹتے، دیکھا جو ان کو بانٹتے، دو جہاں کی نعمتیں میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے طلب بڑھا دیا. کیا بات ہے. اب وہ ایک اور جانوی دیکھے گا بھیا بات تو اس کی پانی پلانے والے کی بن گئی. وہ فوراً کہے گا اما تذکر یوم. آپ کو حضور وہ دن یاد ہے ناولتک طہورا، میں نے ایک دن وضو کرایا تھا. آمنہ کا لال فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ. وہ وضو کروانے والے کی شفاعت کرے گا اور میرا مولا اس کو بھی بخش دے گا. سبحان اللہ. ایک تیسرا بول پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تیسرا صاحب آئے گا اور وہ کہے گا اما تذکر یوم بعثتنی کذا وکذا. بعثتنی فی حاجت کذا وکذا. آپ نے ایک دن مجھ کو فرمایا تھا یار جانا فلانا کام کرنا ہے، قضا کہنے اور میں ذہبت لکا، آپ کا وہ کام کرنے کے لیے چلا گیا. تو آپ جنت میں جا رہے ہیں، ہم دوستی ہو گئی. حضور فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ. سبحان اللہ. اس کی بھی وہ بندہ شفاعت کرے گا اور خدا اس کی شفاعت قبول فرمائے. مگر کان کھول کر سنیے، یہ اول شافع نہیں ہے. وہ بچہ اول شافع نہیں، قرآن اول شافع نہیں، اور یہ مومن اول شافع نہیں. 1.25 لاکھ انبیاء میں اور کوئی اول شافع نہیں. آمنہ کا لال فرماتا ہے آنا اول شافع و مشفع یوم القیامہ. پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی محمد میں ہوں. آر دیے نہ پار دیے، ساری سرکار دیے. آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے. آپ غور فرمائیں السلام کے اپنے کلم اور شفاعت حضور کتنی کریں گے. اجازت تو تمہیں کی سنا. کیا بات. سبحان اللہ. حدیث سنا، مجھے حدیثیں ہی آتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہانیاں کسے کاٹا ہم نے. حدیث شریف ہی پر فقیر کو حضور پاک نے اسی کی خیرات بخشی. سبحان اللہ. حضور نبی پاک فرماتے ہیں انی لاشفع، میں شفاعت کروں یوم القیامہ، قیامت کے روز، لا اکثر علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر.
کہہ دو نا پہلے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو کیسے ترجمہ پتہ لگے گا تو آپ کو کاش کہ آپ کو یہ باتیں بتائی جائیں, کاش کہ آپ کے سینے عشق رسول سے محضر ہو جائیں. اے دیوانو, کیا خدا تم سے اس بات پر ناراض ہوگا کہ تم نے میرے محبوب کی عزت کیوں کی؟ کیا خدا اس بات پر ناراض ہوگا کہ تم نے میرے محبوب سے محبت کیوں کی؟ اور کیا اس بات پر ناراض ہوگا کہ تم نے میرے محبوب کو شابہ کیوں مانا؟ ارے ہم تو مان رہے ہیں, بنا نہیں رہے. بنانے والا ان کو شفیع ان کا خدا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو جو بنانے والا بنا رہا ہے, اگر ہم وہ مان لیں تو کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ مثلا اگر آپ نے کسی کو حسین کہا, اگر آپ نے کسی کو, اور وہ حسین ہے, میری طرف دیکھیں نا, آپ نے کسی کو کیا کہا اور وہ حسین, تو کیا آپ گناہگار ہیں اس بات کا؟ نہیں. بولے آپ نے اس کو حسین کیوں کہا؟ اس پر آپ کو پکڑو گی کہ آپ نے اسے حسین کیوں کہا. اگر آپ پکڑے جائیں اس بات پر کہ فلاں کو تم نے حسین کیوں کہا, تو پہلا اعتراض ذات حق پر ہے. ہم نے تو دیکھ کر اسے حسین کہا, اس نے تو خود حسین بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تو اس بات پر حضور کی اس نعت پر نہ خدا ناراض ہوا, نہ مصطفیٰ ناراض ہوا, بلکہ چادر اپنے کندھے سے اتار کر ان کو دے دی, اور وہ کہہ رہے ہیں آنکھ نے, اے آمنہ کے لال, کبھی بھی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. تو کیا حضور کو شابہ ماننے سے اب اللہ ناراض ہو؟ آپ سمجھیں, حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے والا اول میں ہوں. اور آپ کو ایک اور تحفہ نبی حدیث پیش کرنے لگا ہوں, سبحان اللہ. یہ اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے, یاد کرانا میں بھولنا چاہوں, مگر لگے آنکھوں ایک اور حدیث شریف. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق. سبحان اللہ حق حق. سبحان اللہ. کہیں پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ, سبحان میں اللہ. قربان آپ پر یا رسول اللہ, میری ماں باپ یہ جہان آپ پر قربان. اے میرے آقا, آپ کا مقام کیا ہے کہ فرما رہے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق. قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن سبحان اللہ من آلہا. فرمایا میری شفاعت حق ہے, پر کروں گا صرف اس کی جو میری شفاعت کو مانتا. اب یہاں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں, مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیں نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شفاعتی حق, میری شفاعت حق ہے یوم القیامہ. ومن لم یؤمن بها, اور جس کو اس پر یقین نہیں, ایمان نہیں, لم یکن من اہلہا, وہ اس کا اہل نہیں ہوگا. حالانکہ حضور کی اپنی کریمی کیا ہے, فرماتے ہیں انی اشفاء لاکثر علی وجہ الارض من شجر وحجر وقدر. فرمایا تم زمین پر یہ ٹیلے گنو, تم زمین پر یہ اشجار گنو, تم زمین پر پکے پتھر گنو. حجر کہتے ہیں پختہ پتھر کو, مدر کہتے ہیں ٹیلا جسے آپ پرانے وقتوں میں پیشاب خوش کرتے ہیں کچی مٹی سے. حضور نے فرمایا کنکریاں زمین میں کم ہے, درخت زمین میں کم ہے, پختہ پتھر زمین میں کم ہے. اے میرے اصحاب, میں محمد ان کی تعداد سے زیادہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کراؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آر دیے نہ پار دیے, آر دیے نہ پار دیے.
نبی علیہ السلام کا کیا مرتبہ اور مقام ذات حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ جل وعلا کا محبوب یہ اعلان فرما رہا ہے، اور یہ میں صحیح الاسناد احادیث شریف پیش کر رہا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اس پر غور کرو، غور کرو، غور کرو۔ جی کیا ہے؟ شافع اول ہے، پھر بولو اللہ اکبر، اور پھر فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میری سفارش قبول نہ ہو، بلکہ ایک اور حدیث سن لیں، پھر وہ بھی سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة، اپنے بختوں پر ناز کیجیے، اپنے مقدر پر نازاں ہو جائیے۔ یارو مانا گناہگار ہے، مانا خطا کار ہیں، مانا ہمارے اعمال بہت خوبصورت نہیں، مگر ہیں ہم اس کی غلام، اور ہیں ہم اس کی امت میں جو فرما رہا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا کی اجازت دی ہے، حالانکہ انبیاء کی دعائیں قبول ہیں، مگر ایک دعا کے لیے اللہ پاک نے ان کو فرمایا ہے ہر نبی کو کہ ایک دعا تیری ایسی ہے جو بھی تو کہے وہ میں مانوں۔ سبحان اللہ۔ میں رب اپنے اوپر واجب لازم کرتا ہوں خود کہ تیری یہ دعا مردود نہیں، رد نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں سب نبیوں نے اپنے اپنے موقع پر اپنے معاملات میں وہ دعا کر دی۔ فرمایا میرے صحابہ کیا ہے؟ شافع اول ہے، پھر بولو اللہ اکبر، اور پھر فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میری سفارش قبول نہ ہو، بلکہ ایک اور حدیث سن لیں، پھر وہ بھی سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة، اپنے بختوں پر ناز کیجیے، اپنے مقدر پر نازاں ہو جائیے۔ یارو مانا گناہگار ہے، مانا خطا کار ہیں، مانا ہمارے اعمال بہت خوبصورت نہیں، مگر ہیں ہم اس کی غلام، اور ہیں ہم اس کی امت میں جو فرما رہا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا کی اجازت دی ہے، حالانکہ انبیاء کی دعائیں قبول ہیں، مگر ایک دعا کے لیے اللہ پاک نے ان کو فرمایا ہے ہر نبی کو کہ ایک دعا تیری ایسی ہے جو بھی تو کہے وہ میں مانوں۔ سبحان اللہ۔ میں رب اپنے اوپر واجب لازم کرتا ہوں خود کہ تیری یہ دعا مردود نہیں، رد نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں سب نبیوں نے اپنے اپنے موقع پر اپنے معاملات میں وہ دعا کر دی۔ فرمایا میرے صحابہ ایک طرح بچ گیا کہ جس نے وہ دعا نہ کی اور میں نے وہ دعا بچا لی۔ جانتے ہو میں وہ دعا کیوں بچاتا رہا ہوں اب تک؟ فرمایا قیامت کے دن گناہوں میں لتھڑے ہوئے اور ڈوبے ہوئے اور جن کا کوئی پرسان حال اور مددگار نہ ہوگا، جب میرے وہ غلام امت میں کہ میرے میدان معاشر میں آئیں گے تب میں وہ دعا کر کے اپنے رب سے ان کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے۔ آپ غور فرمائیں، کیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا نازاں ہوں آپ اپنے مقدر پر، فخر کریں اپنے مقدر پر۔ کریم ایسا ملا، کریم ایسا ملا کہ جس کے بڑے خزانے اور کھلے ہیں بازو، کریم ایسا ملا۔ اور یہاں پھر میں سنانا چاہوں گا
کل ما ظہر فی العالم سبحان اللہ کل ما ظہر فی العالم کل ما ظہر فی العالم انما یؤتی سیدنا محمد. کیا بات ہے علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں احادیث کا نخبہ ہے کہ کائنات میں کوئی نعمت بھی ظاہر ہی نہیں ہوئی جو مصطفیٰ کے ہاتھوں رب نے تقسیم نہ فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ فلا یخرج من خزائن الالہیت فلا یخرج من خزائن الالہیت الا یدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے کوئی نعمت بھی اپنے خزانوں میں سے نکلنے ہی نہیں دی بغیر مصطفیٰ کے ہاتھ کے. کیا بات ہے کیا بات ہے ایسا کریم ہے کوئی تو بتائیں. رات کا وقت ہے ایک صحابی وضو کرا رہے وضو سے فارغ ہو گئے ان ربیعۃ اسلمی رضی اللہ تعالی قال كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راتیں وضو کے ساتھ گزارتا تھا. سبحان اللہ آتی یہ بوضو ہی وبحاجت ہی. میں نے حضور پر نور کو وضو کروایا. وضو سے جب فارغ ہوا حضور نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا سلنی مجھ سے کچھ مانگ مجھ سے کچھ مانگ مجھ سے کچھ مانگ. قلتو میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جنت میں یہی ڈیوٹی جو یہاں لگی ہے یہی عطا فرما. خیال رہے یہاں بڑا باریک نقطہ ہے انہوں نے جنت نہیں مانگی. خیال رہے میں پھر کہہ رہا ہوں خیال رہے انہوں نے یہ نہیں کہا جنت چاہیے انہوں نے کہا اسألک مرافقتک. سبحان اللہ جنت میں ہم جائیں گے حضور یہ تو یقین ہے آپ جو فرما چکے ہیں لا تمس النار مرانی. جس نے محبت سے میرے چہرے کو دیکھ لیا میرے رب نے اس پر دوزخ کو حرام فرما دیا. جابر بن عبداللہ سے روایت اور وہ ربیعہ اسلمی سے روایت. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آگے سے یہ نہیں فرمایا اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے کون جنتی ہے اور کون دوستی ہے. ایسا نہیں فرمایا بلکہ جو کلمات تھے یہ بات دانے اقدس و اتخو انور و عرفا و عالی و منزہ سے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے اب غیر ازال یہ ہو گیا کچھ اور بھی بازو بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ساتھ دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو قیامت کے دن حضور نے وہ دعا بچائی کس کے لیے اپنی امت کے لیے مل کر بولے اپنی امت کے لیے اور دنیا میں کس کے لیے روئی. ہمارے لیے یہ جو ہم بحث کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں میں کہتا ہوں مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ پر بحث کرے. مسلمان کا کام ہے چپ کر کے ذات مصطفیٰ کی اتباع کرے. بے شک بے شک انہیں مانے نہ رکھا غیر سے کہا للہ کس کے لیے رو رہا اور آخرت میں کس کے لیے آپ کی بے چینی ہوگی. دنیا میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے بھی روایت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو
اور روئے کیوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو آیات بینات اتری ان کی وجہ سے، اور حضرت عیسیٰ پاک پر جو آیات اتری ان کو پڑھا رو پڑے۔ کوئی نبی کہہ رہا ہے اللہ کی برگاہ میں کہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، اور جو میری اتباع نہ کر پائے تیری مرضی ہے، بخش تو بخش، نہ بخش تو نہ بخش، بندے تیرے ہیں، فائنوں میں بعد تیرے بندے ہیں۔ حضور نے یہ آیات پڑھی، روئے قال اللہ عز وجل یا جبریل تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ میری جان تمہارے قدموں پہ قربان، تم یہ تو بتاؤ کیا خدا کو پتہ نہیں کہ کس چیز نے رلایا ہے؟ خود خدا ہے۔ 100 گز رسہ سرے دے گھٹ، قیامت کے دن کا حضور کو شافع بنانے والا خدا ہے۔ جا کر میرے رب سے سنا، میں کہہ رہا ہوں میرے رب امت یہ جو نبیوں نے کہا ہے نا میرے رب کہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے، اور جو نہ کر سکے اتباع، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو نہ کر سکے اتباع وہ تو بخش یا نہ بخش تیرا معاملہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے یہ نہیں کہنے ہوتا، بس جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے مخلصاً خلوص نیت کے ساتھ، السلام علیکم، اللہ سلامت، اللہ بہت سلامت، جس نے کلمہ، حضور نے فرمایا من قال اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو پوچھیے، قیامت کے دن اس وقت تک بخشتے رہیں گے آپ کی امت کو جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ فرماتے ہیں یہ سب اول ہے، اور یاد رکھنا اول حضور کا نام ہے، اور آخر بھی حضور کا، مل کر بولے، اور ظاہر بھی حضور کا، اور باطن بھی حضور کا، محمد بھی حضور کا، احمد بھی حضور کا، باقی بھی حضور کا، عاقب بھی حضور کا، عاشر بھی حضور کا۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك يا أول۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کی برگاہ میں جبریل آیا، جبریل علیہ السلام، اور آ کر عرض کی آپ پر سلام ہو اے اول۔ وقد خصص بها، تو بتائیے کس قدر ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنا ذکر رسول سننے کے بعد آپ کے دل میں محبت نہیں ہے کہ حضور راضی ہو جائے؟ بولے بے شک بے شک۔ جس کی ماں اور جس کا باپ راضی ہو جائے، میں محمد بھی اس سے راضی اور میرا رب بھی اس سے راضی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کا پڑوسی جس کی شر سے بچا ہوا ہو۔ اب آپ اپنے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں، آپ اپنا کردار چیک کریں۔ اگر آپ اللہ محلے والے تھوڑیاں تعریفاں کر دیں، حدیث شریف تو مطلب اخذ کر لو، اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان رکھ دیا۔ اور اگر آپ شکر کریں کہ ایمان والی کشتی ڈاواں ڈول ہے، پھر آگے چلیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔
کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. اور یہ کہنے کے بعد جو اگلا جملہ فرمایا وہ قابل توجہ ہے. فرمایا اور میں اپنی ازواج کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کے ساتھ کا کوئی ہے نہیں، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو. تو آپ ذرا یہ تیسری بات بھی اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. یاد رکھیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں سرکار کریم نے فرمایا ایک آدمی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اور دوسرا آدمی اخلاق اچھا کر لے، اپنا اچھی گفتگو کرے اور محبت سے بات کرے ہر ایک کے ساتھ. فرمایا میرا رب قیامت کے دن اس کو بھی وہی انعام عطا فرمائے گا جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو اور روزہ رکھنے والے کو عطا. سبحان اللہ. آپ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے اخلاق بہتر رہنے، اپنے گھر میں بہتر رہنے، اپنے ماں باپ کے حقوق پورا کرنے. اور آخری بات کوشش کریں کہ ہر وقت وضو میں رہیں. واللہ یحب المتطہرین. اللہ پاکوں سے محبت فرماتا ہے، پاک رہنے والے جب وضو کرنا. اور اس پر بھی ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں اور وہ حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے حبیب من احدث ولم يتوضا فقد جفا. حبیب آپ اپنی امت کو خبر دے دیں جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ فوراً وضو نہ بنائے اس نے مجھ سے وفا نہیں. اللہ فرمایا من احدث ولم يتوضا فقد جفا. اس نے آپ کے رب سے وفا نہیں کی، جفا. اور جو وضو کرتا ہے لیکن 2 نفل نماز کے میری برگاہ میں ادا نہ کرے فقط جفا. اس نے بھی مجھ سے جفا کی. فمن صلی ولم يدعو لي فلم يدعو لي. اور جس نے نفل تو پڑھے مگر میری برگاہ میں مانگا نہیں فقط جفا. حبیب بتائیں نے اس نے بھی مجھ سے جفا کی. ومن دعانی، غور کیجئے، اور جس نے مجھ سے مانگا، وضو کیا، نفل پڑھے، پھر مجھ سے مانگا، اور اگر پھر میں اس کو دوں نہ تو پھر میں نے جفا. اور اے حبیب اپنی امت کو بتا دیں لستو میرا رب جافی، میرا رب ہے میری امت وفا کرنے والا ہے، جفا کرنے والا نہیں. وعدہ کریں پاک باز بھی رہیں، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی ادب بھی کریں. میں اپنے میزبان کیا نام ہے اب محفل زیادہ بھی ہے اور میں نے آگے بھی میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. ایک حدیث شریف میں مولا مرتضیٰ پاک کی شان میں سنا دیتا ہوں. آپ تشریف رکھے میں سنا دیتا ہوں. مولا مرتضیٰ پاک کا آپ حضور کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، حضور پاک کے بھائی بھی ہیں، چچا کے لڑکے. حضور پاک نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اور حضور علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا اے علی غم نہ کرنا، اللہ نے تجھے ایسا بنایا ہے کہ مومن تجھ سے دور رہ نہیں سکتا، منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا. اللہ. اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کنا نعرف مؤمنا و منافقا بحب علی و ببغض علی. ہم منافق اور مومن کی پہچان کر لیتے تھے علی کا ذکر کر کے جس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا. علی کا ذکر سن کے ہم سمجھ لیتے تھے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان رکھ دیا. نعرہ حیدری، حیدر 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 یہ عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. فرمایا ذکر علی یہ عبادت، علی کا نام لینا اس کی یاد بھی عبادت ہے. پھر فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ،
علی کا ذکر گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑ کو مٹا دیتی ہے۔ پھر فرمایا ان علی منی وعلی منہ لخم لخمی ودم دمی وشعر شعر، یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا نسب میرا نسب ہے۔ پھر فرمایا یا علی محب محبی محبی محب اللہ ومبغض مبغضی ومبغضی مبغض اللہ من احبک وقد احبنی ومن احبنی فقد احبنی۔ اے علی تیرا محب میرا محب، میرا محب خدا کا محب ہے، اور اے علی جو تجھ سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے۔ یہ سارے کلمات حضور پرنور نے مولا علی مرتضیٰ کے لیے خود ارشاد فرمایا۔ سیدی اعلیٰ بریلوی نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے مولا مرتضیٰ کی عزت و عظمت کے حوالے سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھ کر جام میں خود بنوں گا۔ یہ حضور پرنور سے فرما رہا ہے قیامت کے دن اپنی پیاسی امت کے لیے جام کوثر کا میں خود بھروں گا کٹورا، اور پھر علی کو بلاؤں گا اور علی سے کہوں گا کہ یہ جام لو اور انہیں پلا دو جن کے دل میں ہمارا پیار تھا۔ اور یقین جانیے کا تعلق ادھر اصحاب میں بھی ہے ادھر اہل بیت میں بھی ہے، اور یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ قسمت کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ سارے مل کر بولیں ہاں، اللہ پاک جسے چاہے یہ نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے تقریباً 1-1.25 گھنٹہ پہلے میری زبان سے ایک حدیث سنی کہ آدم پاک کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اسم محمد دیکھا۔ سنی تھی سب نے؟ جس نے سنی ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ آپ نے سماعت فرمائی کہ اسم محمد اللہ نے دکھایا کس کو؟ اب مولا علی نبی تو نہیں ہے، لیکن اس کا کیا کریں کہ تقدیر عجب ہے، شان عجب ہے اور نصیب عجب ہے۔ آدم پاک کی آنکھ کھلی تو اسم محمد دیکھا، اور مولا علی وہ ہستی ہے کہ جب آپ نے جنم لینے کے بعد آنکھ کھولی تو چہرہ محمد دیکھا۔ اور واللہ العظیم خوش بخت ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، آپ کی اہل بیت کی محبت بھی ہو، آپ کی اصحاب کی احترام اور محبت بھی ہو۔ وہ دنیا کا خوش نصیب بندہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی پاک کی راوی ہے، اس کی مولا علی ہی راوی ہے۔ فرمایا یا علیو حب اہل بیت نافع علی 7 مواقع، اے علی اہل بیت کی محبت۔ آپ تھوڑا سائڈ پہ رہیں، مجھے سنانے دیں۔ اے علی میری اہل بیت کی محبت 7 موقعوں پر نفع دے گی، اور یہ امت کو سنا دو۔ بس یہ آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ مولا علی عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور وہ 7 موقع بھی بتا دیں جن موقعوں پر آپ کی اہل بیت کی آپ کی محبت نافع ہے۔ حضور نے فرمایا عند الموت، پہلا موقع موت کا وقت ہے کہ جب موت کا وقت ہوگا تو اللہ سبحانہ اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا۔ اسرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ سنجیدہ محفل ہے، لیکن ہلکی سی لطیفے کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک بابا جو ہے وہ 2 نفل روزانہ پڑھتا تھا اسرائیل علیہ السلام کو اسال سوال، ذرا میرے بھی ہاتھ ہلکا رکھنے تو کسی سیانے بندے آ گیا اسرائیل اپنی مرضی نہ ہاتھ نہیں رکھتا، مالک رکھاندہ ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے سختی کرتا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے نرمی۔ اور حضور فرما رہے ہیں جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا میرا رب اسرائیل سے فرمائے گا اسرائیل روح اس شخص کی نکالتے وقت سختی نہ کرنا، اس کے کلیجے میں میرے محمد اور ان کی اہل بیت کا پیار ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وعند القبر، قبر میں
جو میرے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والا قبر میں آئے گا تو میری پہچان کے وقت میرا رب اس کو میری پہچان آسان کروا دے گا. عند الصراط، پل صراط سے جب گزر ہوگا تو جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا، اے علی رب سلم، جب میں کہوں گا میرا رب میری اس دعا کا فیضان اسے عطا فرمائے گا. نمبر 4 فرمایا ہے 5 اے علی عند المیزان، جب محبت کرنے والا ہمارا میزان پر آئے گا تو میں اس کی سفارش کروں گا جس سے اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. پھر فرمایا عند الحوض، سخت پیاس کے عالم میں جب ہمارا محب حوض کوثر پر آئے گا، علی کٹورا میں پرانگا تیرے ہاتھ سے جدے ہوں گا انہوں پلائی. اور آخری فرمایا اس وقت جب آخر لہو ساجد، جب یہ بخاری کے الفاظ بھی فرمایا جب میں سجدہ کروں گا معاشر کے میدان میں شفاعت کے لیے، تو اے علی میرا رب ہر اس کو میری شفاعت کا فیضان عطا کرے گا جس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کا پیار ہو. اللہ ہمیں محبت والا بھی بنا، لیکن جو عمل کا بھی عرض کیا ہے وہ عمل والا بھی بنا. پاک صاف رہیں، ماں باپ کا ادب کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، ذکر و فکر کرتے رہیں، درود شریف ضرور پڑھا کریں. کم از کم رات کو سوتے وقت درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اور جو یہ درود شریف پڑھے گا رات کو سونے سے قبل 11 مرتبہ، وہ خود ہی دیکھ لے گا کہ خدا اس پر کیسے فضل فرماتا ہے. اگر مجھ سے دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں ایک شخص سے معافی کا خواستگار ہوں. اللہ جل وعلا اور رسول پاک کی بارگاہ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں. وما توفیقی الا باللہ. تشریف رکھیں اور محفل جس طرح چاہیں ساتھ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. حضرت جناب پروفیسر عمر احسان تشریف لائے. بہت بڑا عاشق رسول. جی بالکل بے شک. کوئی بیان نہیں کر سکتا. کریکٹر صاحب سنائیے. چلو اگر ایزی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ذات گرامی اس طرح سے ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ قرآن کریم میں ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے، اور ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے.